نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 کی سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پہ چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فطرت انسانی کو واضح کیا ہے کہ جس انسان کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ میری پیدا کی ہوئی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان ساری کی ساری مخلوقات میں سے اگر میں نے کسی مخلوق کو عزت اور احترام میں فضیلت بخشی ہے یا دوسری مخلوقات کے اوپر فوقیت دی ہے تو وہ انسان ہے جسے میں نے اشرف المخلوقات کہا۔ اب انسان تمام مخلوقات میں سے افضل و اشرف ہے، تو جب اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جس فطرت پر اسے پیدا کیا ہے وہ اپنے آپ کو اسی فطرت پہ قائم رکھے اور اپنی فطرت کو یا اپنی بنیاد کو پہچان کر اسی کے مطابق عملی زندگی گزارے۔ اسی بات کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی توجہ دلائی ہے۔ مزید اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے مختلف تفصیلات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے قریب کے زمانہ کے مفسر بانیان پاکستان میں جن کا نام شمار ہوتا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی بڑی ہی معروف اور مشہور تفسیر ہے تفسیر عثمانی۔ وہ اس آیت کریمہ کی تشریح کے اندر تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ انسانی فطرت کو پیدا کرتے وقت اللہ رب العزت نے اپنی اجمالی معرفت کی ایک چمک
اس کے دل میں بطور تخم ہدایت کے ڈال دی۔ یعنی انسانی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے اسلامی فطرت کو بطور تخم ڈال دیا ہے۔ جیسے زمین کے اندر انسان گندم کے بیج کو دباتا ہے، تو جب وہ گندم کا بیج پھٹتا ہے تو وہاں سے گندم ہی اگتی ہے۔ تو ایسے ہی اس کی تشریح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے گرد و پیش کا، اس کے قرب و جوار کا جو ماحول ہوتا ہے، جس میں وہ پرورش پاتا ہے، جس میں وہ پروان چڑھتا ہے، وہ اس ماحول سے متاثر ہو کر کے دین اور مذہب کو اپناتا ہے۔ مثلا اگر وہ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ اس ماحول کے اندر، اسلامی ماحول کے اندر جب پرورش پاتا ہے تو اسے دائیں بائیں کے ماحول سے ایک محفوظ حصار مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ جس مذہب کے گھرانے میں پیدا ہوا، اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو اسے یہودی بنائیں گے، اس کے والدین عیسائی ہیں تو اسے عیسائی بنائیں گے، اس کے والدین مجوسی ہیں تو اسے مجوسی بنائیں گے۔ یعنی وہ پیدا فطرت اسلامی پہ ہوا ہے، لیکن جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی، اس ماحول کے اثر کی وجہ سے وہ اس مذہب کو قبول کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے اس آیت کریمہ کی تشریح کے اندر مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آگے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی چیز کو یا تخلیق کو بدلنا نہیں چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ملحدوں، زندیقوں اور غیر مسلموں کی کتابوں سے دور رہنا چاہیے، ان کی محفلوں اور ان کی مجلسوں یا پروگراموں میں نہیں جانا چاہیے، اس وجہ سے کہ اگر انسان ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، ان کی محفلیں اٹینڈ کرے گا، ان کے ساتھ میل جول رکھے گا، تو انسان کے اندر جو حق قبول کرنے کی استعداد ہے وہ ان میل جول کی وجہ سے کمزور پڑ جائے گی، اور اس کمزوری کی بنیاد پر پھر انسان کا گمراہی کے گڑھے میں گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اس کے اوپر یہ احسان عظیم کیا کہ اسلامی گھرانے کے اندر، اسلامی ماحول کے اندر اسے پیدا کیا ہے، تو اسے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی امام احمد بن حنبل نے اپنی تصنیف کے اندر حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے میں اپنے تمام بندوں کو حنفاء یعنی دین حنیف پر، سچے دین پر پیدا کرتا ہوں، پھر شیطان آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، میرے حلال کو ان کے لیے حرام قرار دے دیتا ہے، اور انہیں حکم دیتا ہے کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جن کے متعلق میں نے کسی قسم کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یعنی اللہ رب العزت فطرت اسلامی پہ انسان کو پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی گمراہی کا سامان اس دنیاوی زندگی میں شیطان اس کو فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی گندگی سے ہر انسان کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت نے جب انسان کو انسان پیدا کیا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا بندہ بنایا اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو جس طرح انسان اپنی اس ساخت کے اندر، یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں انسانیت سے نکل کر کسی غیر انسان، کسی دوسری مخلوق کے اندر چلا جاؤں، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اس نے اسے اگر انسان بنایا ہے تو وہ مرتے دم تک انسان ہی رہے گا، کسی دوسری جنس اور کسی دوسری مخلوق کے اندر وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان چاہے اپنے اختیار سے اللہ کے غیر کو اس کا شریک ٹھہراتے ہوئے اپنا خالق و مالک، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن اس کے سمجھ لینے سے وہ غیر خدا اس کا خدا نہیں بن سکتا۔ جیسے غیر انسان وہ انسان کو اپنی تخلیق کے اندر نہیں لے جا سکتا، اسی طرح غیر خدا انسان کے لیے اس کا خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ اگر انسان کو انسان پیدا کیا گیا ہے تو پھر انسان کو رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کسی غیر کی عبادت کے لیے اور کسی غیر کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان مانے یا نہ مانے، انسان اس چیز کو تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ اس کا ایک اپنا ذہن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کی قرآن پاک کے اندر وضاحت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس طرح انسان ہونے میں اس حد تک وہ مجبور اور محتاج ہے کہ وہ کسی دوسری جنس کا انتخاب اپنے لیے نہیں کر سکتا، ایسے ہی اسے اس حد تک اللہ رب العزت نے مجبور کیا کہ وہ خدا صرف اللہ کی ذات کو مانے، وہ معبود برحق اور معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات کو مانے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو اپنا معبود مانے گا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بھی فیصلہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی دنیا جہان کا کوئی بھی گناہ ہے بڑے سے بڑا، اللہ رب العزت چاہیں گے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، قطعی طور پہ ایسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر انہی کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔